رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے براڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے کی منظوری دی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں اور جامع مذاکرات آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے تمام عالمی فورموں پر مسئلہ کشمیر کو کامیابی کے ساتھ اجاگر کیا ہے۔ اور صدر نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے تمام علاقوں کو تیزی سے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ نے ریٹائرڈ جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں براڈ شیٹ سے متعلق تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا ہے۔ یہ بات وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو وفاقی کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہی، جس کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ براڈ شیٹ کے انکشافات کی تحقیقات کے لیے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت کمیٹی کے بجائے کمیشن قائم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارہ جاتی اصلاحات کے مشیر ڈاکٹر عشرت حسین نے مختلف وزارتوں اور ڈویژنز میں 70,000 اسامیوں کو ختم کرنے اور وفاقی اداروں کی تعداد 441 سے کم کر کے 324 تک کرنے سے متعلق کابینہ کو بریفنگ دی۔ سید شبلی فراز نے کہا کہ کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو ریگولر کرنے سے متعلق کمیٹی کی تشکیل 9 کی منظوری دی۔ سید شبلی فراز نے کہا کہ اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ ماہ کے دوران برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ترسیلات زر میں 2.8 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا، جبکہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 2 ارب ڈالر سے بڑھ گئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں اور جامع مذاکرات آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن مشترکہ ذمہ داری ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں غیر انسانی فوجی محاصرے کو فوری ختم کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے آج ایک ٹویٹ میں کشمیر میں سیاسی صورتحال کے بارے میں برطانوی اراکین پارلیمنٹ کی بحث کی ایک ویڈیو پوسٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی غیر جانبدارانہ آوازیں بھارتی حکام پر زور دیتی ہیں کہ وہ اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ختم کرے۔ ارکان پارلیمنٹ میں ویڈیو میں انسانی حقوق کی تمام ایسی خلاف ورزیوں کو عالمی سطح پر تشویش کا باعث قرار دیا۔ مواصلات کے وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ حزب اختلاف حکومت کو فارن فنڈنگ کیس میں پھنسانا چاہ رہی ہے، تاہم وہ خود اس جال میں پھنس گئی ہے۔ انہوں نے آج سینٹ میں حزب اختلاف کے ارکان کی جانب سے مختلف نکات اعتراض کے جواب میں حزب اختلاف کو چیلنج کیا کہ وہ الزام تراشی کے بجائے ٹھوس ثبوت پیش کریں۔ مراد سعید نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی حکومتی کوششوں کے حوالے سے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس مسئلے کو کامیابی سے عالمی فورمز پر اٹھایا اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان مخالف کارروائیوں میں ملوث ہے، تاہم بدقسمتی سے سابق وزیر اعظم نے اقوام متحدہ جیسے اہم فورمز پر کلبھوشن یادو کا نام لینے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی۔ ایوان کا اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے تمام حصوں کو تیز تر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج گلگت بلتستان کابینہ کے ارکان کی بریفنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ گلگت بلتستان میں سیاحت، معدنیات، پن بجلی اور زراعت کے شعبوں کی ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں جنہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئندہ ماہ سے خصوصی افراد کے لیے ایک پیکج شروع کر رہی ہے جس کے تحت ہر خصوصی فرد کو 2,000 روپے کا ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ اور امور نوجوانان کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی کیریئر کونسلنگ کے لیے ملک کے تمام علاقوں میں یوتھ سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں 15 یونیورسٹیوں کے نیشنل ڈائیلاگ فورم کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے باصلاحیت نوجوانوں سے رائے حاصل کرنے کے لیے نیشنل یوتھ کونسل تشکیل دی۔ عثمان ڈار نے کہا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کورسز میں بلوچستان کے طلباء کے لیے کوٹا بڑھایا جائے گا۔ دورے پر آئے ہوئے طلباء نے نوجوانوں کو درپیش مختلف مسائل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات میں بہتری لانے کی تجاویز بھی دیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔